قالها سيد الشهداء. التبريكات للتعازي باستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. اسماعیل ہنیا کے بعد اسرائیل نے حسن نصر اللہ کو بھی شہید کر دیا. حزب اللہ نے اپنے سربراہ کی شہادت کی تصدیق کر دی. حسن نصر اللہ کی عمارت کو اسرائیلی فضائیہ نے بنکر بسٹر میزائلوں سے نشانہ بنایا. حسن نصر اللہ عمارت کی زیر زمین 14ویں منزل میں موجود تھے. حملوں میں عمارت مکمل تباہ ہو گئی. حزب اللہ کے سینئر رہنما علی کرتی اور حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب نصر اللہ بھی حملے میں شہید. حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد لبنان کے مختلف شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے. اسرائیل کے خلاف نعرے. ایران میں بھی امام علی رضا کے روضے پر سینکڑوں سوگواروں کا اجتماع. امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی حملے کے منصوبے سے لا علمی ظاہر کر دی. ایران نے امریکہ کا بیان مسترد کر دیا. ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ امریکہ حسن نصر اللہ کی شہادت میں ملوث ہونے سے انکار نہیں کر سکتا. حملے میں ایرانی قدس فورس کے سربراہ جنرل قانی محفوظ رہے. ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی کو حملے کے بعد تہران کے انتہائی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا. حسن نصر اللہ کی شہادت پر عراقی رہنما آیت اللہ سیستانی اور مقتدی الصدر کا گہرے رنج و غم کا اظہار. عراق میں 3 روزہ، ایران میں 5 روزہ سوگ کا اعلان. حماس و یمن کے حوثی گروپ کا بھی گہرے دکھ کا اظہار. ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ صہیونی حکومت کے حکمران دہشت گرد گروہ نے غزہ میں جاری مجرمانہ جنگ سے کوئی سبق نہیں سیکھا. لبنان کے لوگوں اور حزب اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا تمام مسلمانوں کا فرض ہے. ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ حسن نصر اللہ کا مقبوضہ بیت المقدس کی آزادی کا مشن جاری رہے گا. ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ اسرائیل نے اپنی نسل کشی، قبضے اور جارحیت کی پالیسی کا نیا ہدف لبنان کو بنا لیا ہے. عالمی ادارے اسرائیل کو روکیں. روس کی بھی شدید مذمت. اسرائیل سے حملے روکنے کا مطالبہ. حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد سینئر رہنما نعیم قاسم کو عبوری سربراہ چن لیا. ہاشم صفی الدین کو حزب اللہ کا نیا سربراہ منتخب کیے جانے کا امکان. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ IMF پروگرام کی منظوری میں جنرل عاصم منیر نے اہم کردار ادا کیا. 7 ارب ڈالر کے پروگرام کی منظوری میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین نے بھرپور مدد کی. عالمی اداروں نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان اب ترقی کی طرف گامزن ہے. امریکہ سے لندن پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں. 9 مئی کا واقعہ ناقابل معافی ہے. اس میں ملوث افراد کو تبھی معافی ملے گی جب وہ دل سے معافی مانگیں گے. سوشل میڈیا پر فوج اور شہداء کو گالیاں دینے والوں کے ہوتے ہوئے ہمیں دشمن کی ضرورت نہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ چین کے ساتھ تعلقات خراب کرنے میں سابق حکومت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. PIA بند کرانے میں بھی سابق حکومت ملوث ہے. نون لیگ نے اقتدار میں آ کر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات. 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بات چیت. دونوں رہنماؤں کا ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر سے ملاقات ان کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں شرکت کے موقع پر ہوئی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تاجر برادری کو SIFC کے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت. کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات کے دوران کہا کراچی کی کاروباری برادری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے. فوج غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی کے لیے پرعزم ہے. مغربی سرحد پر اسمگلنگ پر قابو پانے سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے. چین، سعودی عرب اور UAE کا پاکستان کی معاشی بحالی میں کردار قابل ستائش ہے.